السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کا دوست آپ کا بھائی عمر بھائی۔ اچھا، جلدی سے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جادو، جن، چراغ، بھوت پریت یہ انسانی معاشرے کا ایک حصہ ہے اور یہ سب ہی جانتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب ہوتا یہ ہے، میری دعا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کا اس کے ساتھ سامنا ہو، جس کو یقین نہیں ہے اس کا بھی، جس کو یقین ہے اس کو بھی۔ بہادر ہوتے ہیں بہت سے لوگ، وہ ان چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اصل میں ان کا تجسس ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو چیز جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، پرکھا نہیں ہے، وہ کیسی ہوگی، وہ پرکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بغیر استاد کے، یہ بغیر کسی چیز کے اس کو پرکھنا یا دیکھنا کسی بھی طرح سے نقصان سے خالی نہیں ہے۔ وہ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہوا یہ کہ مجھے ایک بندہ جوان ہو، ایکٹیو ہو، اور وہ بھی سپر ایکٹیو، اور اسے شوق نہ ہو الٹے سیدھے کاموں کا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو، ریلیٹیو بھی ہیں، انہیں دیکھا کہ وہ حاضری کرتے ہیں، چیزیں نکالتے ہیں، حاضر کر لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ نظر تو نہیں آتا تھا، انہیں نظر آ رہا ہوتا تھا اور نظر آتا بھی ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے شوق چڑھ گیا، میں نے کہا یار مجھے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے اور میں نے کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نیکسٹ کوئی حاضری ہوگی تو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، مجھے کسی نے بلایا، فون کیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پلان بن گیا جی۔ ہوا یہ، مجھے کال آئی کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آ جائیں۔ میں گیا، خیر وہاں پہ ایک لڑکی لگا لیں کوئی 16-17 سال کی، بالکل ملائم، آپ لگا لیں کہ بالکل وہ ایسی تھی جیسے بالکل سمارٹ، اور جیسے بچیاں ہوتی ہیں، خوبصورتی بھی انتہا کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے کچھ پڑھائی کی، اب میں علم کا نام ہے نوری، اور نوری میں کشف ہے، کشف میں کشف الجنات ہے، کشف القبور ہے، کشف الانبیاء، بہت زیادہ کشف کی ورائٹیاں ہیں۔ ان کے پاس جو جنات تھا انہوں نے حاضر کر لیا، تو وہ لڑکی نیچے گری۔ جب نیچے گری انہوں نے اسے کہا کہ اس کو پکڑنا۔ اب جناب دو میرے خیال میں بھائی تھے، والد صاحب تھے ان کے، یا کوئی 1-2 ماموں تھے ساتھ، کچھ میرے اندازے میں 6 سے 7 لوگ تھے جنہوں نے اس کو پکڑا، اور وہ کھڑی ہوئی تو ان سب کو ساتھ لے کے کھڑی ہوگی، یوں جیسے آپ کسی بانس کو 3-4 طرح سے پکڑتے ہیں اور اسے کسی مشین کی طرح اوپر اٹھاتے ہیں تو وہ ساتھ اٹھتے چلے گئے۔ خیر مجھے بڑا انٹرسٹ شو ہوا، میں نے کہا جی مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ دھیان لگاؤ، ایسے نہیں ہو سکتا، تم دھیان لگاؤ، مراقبہ کرو، کچھ سیکھو، پھر اس کے بعد میرے ساتھ چلتے رہنا۔ اب مجھے ایک تو لکھنے کا شوق، اوپر سے اس طرح کے تجسس والی چیزیں دیکھنے کا شوق، اور اس طرح کے ایڈونچر کرنے کا شوق۔ میں نے کہا جی کریں گے۔ اچھا خیر، بہت ساری جگہوں پہ میں ان کے ساتھ گیا۔ وہ کہانیاں میں آپ کو وقتاً فوقتاً سناتا رہوں گا۔ آج کی جو کہانی ہے نا، جو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ خیر میں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ دن کو بھائی روزہ رکھتے تھے، مغرب کے بعد وہ روزہ کھولتے تھے ایز یوزول، اور اس کے بعد عشاء کے بعد نماز پڑھ کے اور اپنی عبادت جو وہ اپنا پڑھتے تھے، وظائف وغیرہ کرنے کے بعد، وہ جس جگہ سے بھی کال آتی تھی انہیں کہتے تھے کہ میں عشاء کے بعد آؤں گا، یا آپ مجھے عشاء کے بعد لے جائیے گا۔ پھر میں ان کے ساتھ جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک رات ہم لوگوں نے مطلب انہوں نے کیس کرنا تھا، کیس کیا، اور کیس کر کے نا میں انہیں پھر چھوڑتا تھا۔ اگر وہ بندے جو لے کے جاتے وہ نہیں چھوڑتے، پھر میں اپنی گاڑی پہ لے کے جاتا تھا یا بائک پہ لے کے جاتا تھا اور چھوڑتا تھا۔ اس رات میرے پاس بائک تھا، اور جاتی سردیاں تھیں یا غالباً آتی سردیاں تھیں، بس ٹھنڈا میٹھا موسم تھا۔ میں نے انہیں 3 بجے اسلام آباد میں ایک جگہ ہے جہاں ان کا گھر ہے، وہاں اتارا۔ وہاں سے نکلتے ہی راستے میں ایک قبرستان آتا ہے، پھر اس کو کراس کر کے ایک جنگل سا آتا ہے، چھوٹا سا ذخیرہ ٹائپ ہے، پھر اس کو کراس کر کے آگے مین ہائی وے آ جاتا ہے۔ تو میں جیسے ہی ان کو چھوڑ کے نکلا، ڈر خوف نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ پتہ تھا کہ بھائی کے پاس بھی سارا کچھ ہے، عملیات ہیں، سارا کچھ ہے، خود بھی پڑھائی شڑھائی کرتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو پہلی بار جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا یا یہ واقعہ ہوا، وہ اس دن ہوا، اس کا مستقل ہوتے رہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ میں نے جیسے ہی ہائی وے پہ قدم رکھا، مطلب قدم نہیں، بائک چڑھایا، بھگایا میں نے۔ صبح میرے خیال 3-3:30 کا ٹائم تھا، اور ہوا میں خنکی تھی کافی اچھی خاصی۔ تو میں جیسے ہی چڑھا ہوں ہائی وے پہ، میرا رخ فیض آباد کی طرف ہوا، تو میں نے دیکھا کہ جو کھمبے لگے ہوئے ہیں وہ مجھے جھلک پڑی ہے کہ جیسے دودیا رنگ کا بزرگ ہیں جنہوں نے ایک لمبا سا عصا پکڑا ہوا ہے، اور وہ عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 2 زانوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نا وہ
سفید براق داڑھی، سفید لباس، لیکن جیسے میں نے دیکھا تو وہ کھمبا تھا. پھر آگے کراس کر کے تو آگے بھی یہی ہوا، پھر آگے کراس کیا تو آگے بھی وہی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ بزرگ اس طرح سے مجھے مستقل نظر آنا شروع ہو گیا. میرے گھر تک نہ میں نے 4 سے 5 دفعہ دیکھا. صبح میں نے ذکر کیا تو بھائی سے میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو نا نظر آتے رہیں گے، اور ان کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. مجھے اس کے بعد چھوٹے قد والے، بغیر سر کے، لمبے، درمیانے اور پاورفل ڈفرینٹ قسم کی چیزیں میں نے دیکھیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. اور اس کے بعد میں نے اس کام کو چھوڑا کیوں، میں اس کام سے باہر کیوں آیا، میرے اوپر موت کا سایہ کیسے آیا، میں کتنا عرصہ بیمار رہا، یہ سارا میں آپ کو ان کہانیوں میں ضرور بتاؤں گا. اور میں یہ بھی بتاؤں گا کن لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے، کن لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کن لوگوں کو اس کام سے دور رہنا چاہیے، یہ آتے کیوں ہیں، جاتے کیوں ہیں. میرے ساتھ آپ ویڈیو میں لنک میں رہیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پورا جہاں تک مجھ سے ہوا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اجازت چاہتا ہوں، اگلے قسط تک انتظار کیجیے.